السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ قرآن پاک کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں یا قرآن پاک ابتدا سے سیکھنا چاہتے ہیں یا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے آپ کو ہم سکھائیں گے نورانی قاعدے کے ذریعے سے قرآن پاک کو، وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں مولوی مصدق ملی ہوں اور الحمدللہ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نورانی قاعدے کا پہلا سبق تختی نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں اکیلے حروف کو مفردات کہتے ہیں، یعنی الف ایک الگ اکیلا حرف ہے، با ایک اکیلا حرف ہے، انہیں مفردات کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کو سیکھنے کے لیے ان حروف کا یاد ہونا بہت ہی اہم اور ضروری ہے، تو ہم شوق اور ذوق کے ساتھ اس کو یاد کریں گے اور ذہن نشین کر لیں گے، اور خوب اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کیسے ادا ہوتا ہے، اس کو اس حساب سے پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف، الف، الف کا مخرج منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے۔ با، با، با کا حرف دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تا، تا، تا کا حرف زبان کی نوک اور اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ سا، سا، سا کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، جیم، جیم کا مخرج زبان کی نوک اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ ہا، ہا، ہا کا مخرج گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ایک دم صاف اور شفاف آواز نکلنا چاہیے، ورنہ ہا ایک دوسرا ایک ہے، اس کی آواز نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ اسی ہا کی درمیانی حصے سے آواز نکلنا چاہیے۔ ہا، خا، خا، حلق یعنی گلے کے آخری منہ کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دال، زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے، جہاں سے یہ تا ادا ہوتا ہے ویسے ہی دال وہیں سے ادا ہوتا ہے۔ ذال، ذال، ذال کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ جس طرح سے سا ادا ہوتا ہے ویسے ہی ذال ادا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اتنا سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا، تو آپ سب ان حروف کو خوب یاد کیجئے اور اس کی مشق کیجئے، پریکٹس کیجئے۔ کل انشاءاللہ میں اسی سبق کا دوسرا پارٹ لے کر آؤں گا۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔